بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدایت الحکمہ جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی اور اس کی 11ویں حصے یعنی 11ویں مرحلہ کی پہلی فصل جس کا عنوان ہے کہ علم اور اس کی اقسام۔ تو علم کی تعریف ہم نے کی، حصول و صورت الشے، صورت الشے یا حضور و صورت الشے، کسی شے کی صورت کا حاصل ہونا یا حاضر ہونا۔ اگر حاصل ہو رہی ہے تو اس کی ماہیت حاصل ہو رہی ہے، اگر حضور ہو رہا ہے تو اس کے اسی شے کے وجود کا حضور ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر علم کی ایک تعریف اگر یہ کریں، علم کی حصول و صورت الشے، تو کسی شے کی ماہیت جو ہوتی ہے وہ انسان کی عقل میں جب آتی ہے تو اسے علم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو ماہیت ہی نہیں ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کا علم حصولی نہیں ہوگا؟ یہاں پر فلاسفہ میں تھوڑا بہت بحث ہے، اور وہ قرآن کی آیات پیش کرتے ہیں، وَيُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان میں جو بھی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ کوئی بھی شے وہ جو بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے لیکن تم اس کی تسبیح کا ادراک اور فہم نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے۔ تو وہ قرآن کی آیات پیش کرتے ہیں، تو کیا وہ حضوری ہے یا وہ حصولی ہے؟ اللہ کی تو ماہیت ہی نہیں ہے، تو وہ حصولی نہیں ہوگا، وہ حضوری ہوگا۔ کیا اللہ کا وجود حاضر ہوتا ہے؟ تو وہ آگے اللہ تعالیٰ کے علم میں جب ہم بات جائے گی تو وہاں پر کریں گے بحث۔ دوسری بات، جو حضور و صورت الشے، کہ کسی شے کا اپنا وجود ہی اپنے پاس حاضر ہونا۔ تو یہاں پر ایک اشکال آتا ہے، مصنف نے تو لکھا ہے یہاں پر علم عالم معلوم کا اتحاد ہے۔ آگے بحث آج یہی ہے، علم عالم اور معلوم کا اتحاد۔ ہم دیکھیں گے کہ اتحاد سے مراد کیا ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں خود ہی اللہ بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے خود اس کے پاس حاضر ہے، خود وہ اپنے وجود کا علم رکھتا ہے، وہاں پر کوئی دوسری چیز نہیں ہے، صرف اعتبارات کا فرق ہے۔ کس کا علم حاصل کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا، یا مجرد کا لے لیں تو اس کو کہتے ہیں یہاں پر وحدت آئے گی۔ اتحاد جب بھی آتا ہے تو وہاں پر دوئی یعنی ایک جہت اختلاف بھی لازمی ہوتا ہے۔ اگر دو چیزیں بیان ہی ایک شے ہو وہ تو اتحاد ہی نہیں ہوگا۔ جیسے یہ بیان ایک ہی شے ہے تو یہاں پر وحدت ہوگا، جہاں پر اتحاد ہو وہاں پر ایک جہت اشتراک ہوتی ہے اور ایک جہت افتراق یعنی اختلاف۔ جہت اشتراک اور جہت اختلاف، تھوڑا جہت اختلاف ہوگی تو پھر اتحاد ہوگا، اور اتحاد کس بنیاد پر ہوگا؟ اشتراک کی بنیاد پر ہوگا۔ بہرحال یہاں پر یہ ہے، آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ علم عالم اور معلوم میں اتحاد۔ اس کو اس جہت سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو عالم ہے وہ عاقل ہے، یہ عقل ہے، اور یہ معقول، یعنی عقل عاقل اور معقول کا اتحاد ابو علی سینا نے یہاں پر ایک رد کیا ہے۔ کس بنیاد پر رد کیا ہے اب ہم تفصیل دیکھیں گے۔ علم عالم اور معلوم میں جو اتحاد ہے اس سے مراد کیا ہے؟ جہاں پر تین جہتیں ہیں، ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کسی بھی شے جو عقل کے پاس حاصل ہو رہی ہے، مثلا یہاں اس کی ماہیت ہو یا وجود، جو بھی عقل کے پاس حاضر ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں معلوم۔ یہ ہو گیا معلوم۔ اب معلوم کی دو جہتیں ہیں، معلوم کا وجود اور معلوم کی ماہیت، یہ ہو گیا معلوم۔ دوسرا پہ کیا ہے؟ علم جو حاصل ہو رہا ہے انسان کے پاس، یہ جو علم حاصل ہو رہا ہے اس علم کی ماہیت، کیونکہ ماہیت کا علم آ رہا ہے، علم کی ماہیت، اور حضور میں کیا ہوتا ہے؟ علم کا وجود۔ یہ ہوگی معلوم کی دو جہتیں، علم کی اور عالم کی۔ اسی طرح عالم کا وجود اور عالم کی ماہیت۔ جو سمجھنا ہے ہم نے کہ یہ جو مصنف کہہ رہا ہے علم عالم اور معلوم کا آپس میں اتحاد ہے، یہ کس چیز کا اتحاد ہے؟ کیا یہاں پر اتحاد ہوگا کہ کسی شے کی بھی ماہیت حاصل ہو رہی ہے؟ یہ علم ہے، تو علم کیا ہے؟ ماہیت۔ اور عالم کا وجود کیا ہے؟ عالم کی ماہیت کے ساتھ اس کی ماہیت کا ہو رہا ہے، یا عالم کے وجود کا اس علم کی ماہیت کے ساتھ اتحاد ہو رہا ہے؟
یا عالم کا اس خارجی جو وجود ہے اس کے وجود کے ساتھ یا خارجی وجود کی ماہیت کے ساتھ اتحاد ہو رہا ہے، یہاں اس کو سمجھنا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ عالم کی جو ماہیت ہے اس کا اتحاد ہو رہا ہے معلوم کی ماہیت کے ساتھ، یا اس عالم کی ماہیت کا اتحاد ہو رہا ہے اس علم کی ماہیت کے ساتھ، یہ دو جتیں، پہلا اور دوسرا پوائنٹ، کہ عالم کی جو ماہیت ہے، میں اگر کسی چیز کا ادراک کر رہا ہوں، میں علم حاصل کر رہا ہوں، میں عالم ہوں، اگرچہ کہ ہم طالب علم ہیں لیکن ایک سمجھانے کے لیے، یا کوئی عالم لے لیں، اگر میں عالم ہوں تو میرا وجود نہیں، ابھی میں اپنی ماہیت لے رہا ہوں، میری ماہیت کیا ہے؟ حیوان ناطق، میری ماہیت کا اتحاد ہو رہا ہے کس چیز کے پاس؟ جو مجھے جو معلوم ہے، یہ جو خارجی معلوم ہے، اس خارجی معلوم کی ماہیت یا علم میں اس کی جو ماہیت آ رہی ہے، خارجی وجود کی ماہیت یا جو علم میں اس کی ماہیت آ رہی ہے، حیوان ناطق ہمارے ذہن میں علم حاصل ہو رہا ہے، اس کے ساتھ عالم کی ماہیت کا اتحاد ہو رہا ہے۔ اب خود سوچیں، عالم کی ماہیت کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے۔ اگر کسی گھوڑے کی ماہیت کا آپ کو علم حاصل ہو رہا ہے تو وہ معلوم خارج میں کیا ہوگا؟ معلوم کی ماہیت کیا ہوگی؟ حیوان ساحل ہے۔ تو اگر یہ اتحاد ہو گیا، یا تو حیوان ساحل ادھر حیوان ناطق کو ختم کر کے حیوان ساحل ہو جائے گا، یا یہ اس کو ختم کر کے حیوان ناطق ہو جائے گا، یہ تو کچھ علم ہی نہ حاصل ہوا۔ اگر یہ حیوان ناطق اتحاد کے بعد یہ بھی حیوان ناطق ہو گیا تو حیوان ساحل کا تو علم ہی حاصل نہ ہو۔ اس کی ماہیت الگ ہے، حیوان ساحل کی، حیوان ناطق کی ماہیت الگ ہے۔ دو ماہیتیں کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتی، یہ ایک کلی قانون ہے۔ پس یہ نتیجہ نکلا کہ یہ جو عالم کی ماہیت ہے یہ کبھی بھی علم کی ماہیت، جو علم میں ماہیت حاصل ہو رہی ہے، یا خارج میں جو معلوم کی ماہیت ہے، اس سے کبھی بھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ تو یہ یہاں سے یہ بھی ختم ہو گئی اور یہاں پر یہ بھی ختم ہو گئی، اور عالم کی ماہیت بھی۔ عالم کی ماہیت کسی چیز وجود کے ساتھ تو اتحاد ہو ہی نہیں سکتا، ماہیت کا وجود کے ساتھ کیسے؟ یہاں پر وہ بھی عالم کی ماہیت کا، عالم کے وجود کا ہو تو وہ آگے بحث کریں گے۔ یہ ہوگی تین شکیں کہ عالم کی جو ماہیت ہے وہ کبھی بھی علم کی ماہیت یا معلوم کی ماہیت سے اتحاد نہیں کر سکتی۔ ہاں البتہ آپ یہ سمجھیں، یہ جو معلوم یہ ذہن میں جو آ رہا ہے، تو جو علم اس کو کہتے ہیں معلوم بالذات، دونوں کو، چاہے علم، چاہے کسی شے کی ماہیت ذہن میں آئے یا کسی شے کا وجود جو ذہن میں آتا ہے، جب وہ ذہن میں آ گیا اس کو کہتے ہیں معلوم۔ اب یہ بھی تو معلوم ہے، اس کو کہتے ہیں معلوم بالذات، اور خارج کو کہتے ہیں معلوم بالعرض۔ یہ معلوم بالعرض ہے جو خارج میں ہے معلوم لیکن معلوم بالعرض ہے، اور جو علم حاصل ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں معلوم بالذات۔ کیونکہ یہ اصطلاحات فلسفے میں استعمال ہوتی ہیں، اس کا جاننا ضروری ہے کہ ذہن میں جو بھی چیز آتی ہے اس کو معلوم بالذات کہتے ہیں۔ ماہیت اگر آ رہی ہے تو وہ بھی معلوم بالذات، اگر کسی شے کا وجود آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں معلوم بالذات۔ اس معلوم بالذات کو پھر خارج میں تطبیق کرائی جاتی ہے، وہ خارج میں کیا ہوتا ہے؟ معلوم بالعرض ہوتا ہے، چاہے وہ اس کا کسی شے کا وجود ہو یا کسی شے کی ماہیت، تو خارجی شے کو معلوم بالعرض کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، علم جو ہے، جو بھی ہم کسی شے کے وجود کا یا ماہیت کا جو ہم علم حاصل کرتے ہیں، اس علم کو اس لیے اہمیت اور فوقیت ہے کہ یہ درست ہونا چاہیے تاکہ اس کی خارج میں تطبیق کرائی جا سکے، مطابقت کرائی جا سکے۔ اگر ہم نے گھوڑے کا علم حاصل کیا ہے، علم ہے، تو وہ خارجی گھوڑے کے عین مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ اس علم کی خارج میں تطبیق کرانی ہے۔ ہمیں مختلف اشیاء کا علم حاصل ہوتا ہے، پھر تطبیق کراتے ہیں، پھر حقائق جانتے ہیں، اس لیے یہ علم جو حاصل کرنا ہے اس درست ہونا چاہیے، تشخیص اس کی درست ہونی چاہیے۔ یہاں تک ہم پہنچے تھے، خارجی عالم جو ہے اس کی ماہیت، مثلا میں عالم ہوں، میری ماہیت اس کا معلوم یا علم کی ماہیت سے کبھی بھی اتحاد نہیں ہو سکتا، ماہیتوں میں اتحاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ ماہیت ہر چیز کی اپنی ہے۔
انسان کی اپنی، حیوان کی، گھوڑے کی، گدھے کی، حتیٰ کہ جزئی چیز تک، بلب، دیواریں، گھر، سڑک، گاڑیاں، ہر چیز کی ماہیت الگ ہے۔ ماہیت کیا ہوتی ہے؟ اس کی حقیقت۔ ہر چیز کی حقیقت ایک دوسرے سے جدا ہے، ورنہ وہ ایک ہی شے ہو جائے آسان۔ اب اتحاد یہاں پر کس چیز کا ہو رہا ہے؟ اب عالم کا وجود رہ گیا۔ عالم کے وجود کا کسی شے کی ماہیت سے اتحاد ہو سکتا ہے؟ یہاں دیکھیں، یہاں عالم کا وجود ماہیت تو اتحاد نہیں کر سکتی، عالم کا وجود آ گیا اور یہ اس چیز کی یہاں پر یہ ماہیت آ گئی۔ وجود اور ماہیت کا بھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس شے کی ماہیت کو اگر وجود مل جائے، ذہنی وجود ملے، تو پھر وجود کا ایک اتحاد ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو عالم ہے، اس کے وجود کا اتحاد کس کے ساتھ ہوگا؟ اب یہاں پر شک آ گئی۔ اگر عالم کے وجود کا جو خارجی معلوم ہے اس کے وجود کے ساتھ اتحاد، یا اس عالم کے وجود کا خارجی معلوم کی ماہیت سے اتحاد، عالم کے وجود، اس کے وجود کا خارجی معلوم جو ہے، خارج میں یہ جو موجود ہے، اس کی معلوم کی یا وجود یا ماہیت کے ساتھ، اس کی ماہیت تو خود موجود ہے، اس کو دوسرے وجود، عالم کے وجود، اس کے وجود کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود اس کا وجود الگ ہے اور عالم کا وجود الگ ہے، تو اتحاد نہیں ہو سکتا۔ ہاں، عالم کے وجود کا خارجی معلوم کی ماہیت سے اتحاد، تو یہ اتحاد بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کو وجود مل چکا ہے۔ اگر اتحاد ہوگا، پورا ماہیت کا وجود آئے گا، تو پھر اتحاد کی بحث شروع ہو سکتی ہے۔ یہاں پر صرف ایک شک رہے گی، وہ کیا شک ہے؟ کہ عالم کے وجود کا اس معلوم کا جو وجود علمی ہے، اس کے ساتھ اتحاد۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ یہ دیکھیں، یہ عالم کا وجود اپنا ذاتی ہے۔ اب جو اس کے پاس معلوم بذات، اس کو کہتے ہیں معلوم بذات، جو ذہن میں کسی بھی شے کا وجود آیا ہے، وہ اس کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے۔ ہاں، کوئی بھی شے کو جب یہاں پر وجود ملے گا، چاہے وہ ماہیت آئے، ماہیت کو وجود ملے، یا اس خارجی شے کا وجود ہو، اس وجود کا، اس کو کہتے ہیں معلوم بذات۔ اس معلوم بذات کا اس عالم کے ساتھ جو اتحاد ہے، یہ عقلی قوانین کے مطابق ہو سکتا ہے۔ کس کس کا اتحاد؟ عالم کے وجود کا کس کے ساتھ؟ معلوم بذات۔ معلوم بذات کیا ہوتی ہے؟ ذہن میں جو معلوم ہو رہی ہے اس کو معلوم بذات کہتے ہیں۔ ان دونوں کا آپس میں اتحاد عقلی لحاظ سے ممکن ہے۔ اب اس پر بحث چلے گی کہ ان دونوں کا اتحاد، یہ ہم نے شکیں بنائی، ان کا اتحاد نہیں ہو سکتا، ان دو کا اتحاد ہو سکتا ہے، کیونکہ ذہن میں جب بھی کوئی چیز آتی ہے، یہ ہم نے عرض کیا تھا کہ ذہن میں یہ ایک خارجی شے ہے، یہ اس کی وجود بھی ہے، اس کی یہ حد بندی یعنی اس کی ماہیت بھی، اس کا حیوان ناطق ہونا اس کی ماہیت ہے، اور اس خارج میں اس کو وجود ملا۔ اگر اس کی ماہیت یہ ذہن میں حاصل ہوتی ہے، اگر تو یہ جوہر ہے، کیونکہ خارج میں جوہر بھی ہے اور عرض بھی ہوتا ہے۔ جوہر وہ ہوتا ہے جو خارج میں خود بخود قائم ہوتا ہے، کسی محتاج نہیں ہوتا کسی شے کیا کہ اس پر قائم ہو، جبکہ عرض جو ہو گیا، اراض کون کون سے ہیں؟ ہم نے عرض کیا تھا، کم، کیف، عین، وزن، متاع، جد، فعل و انفعال، اضافت۔ یہ جو اراض ہیں یہ خود بخود خارج میں موجود نہیں ہوتے، بلکہ یہ جوہر کے محتاج ہوتے ہیں۔ اب عرض کا علم بھی حاصل ہوتا ہے، جوہر کا علم بھی حاصل ہوتا ہے۔ جوہر کا علم حاصل ہوگا تو جوہر ہوگا، عرض کا علم حاصل ہوگا تو خود عرض جوہر کا محتاج ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ ایک جوہر کا محتاج ہوگا۔ وہ جوہر کون سا ہے جو اس کو وجود دے گا، کس پر یہ قائم ہوگا، یہ انشاءاللہ اگلی بحث میں ہم مباحثہ کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔